الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10ویں پارے کا آغاز کل ہوا تھا اور اللہ تعالی نے اس میں غنیمت کے مال کی تقسیم ارشاد فرمائی، اور غنیمت کا جو مال تھا اس کے 5 حصے اللہ تعالی نے بتائے ہیں، اور ان میں سے جو 5واں حصہ تھا اس کی تشریح کل کی تھی کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، کہ اللہ کے لیے ہے وہ 5واں حصہ، یعنی اللہ تعالی کی ملکیت ہے، اور اللہ سارے کے سارے مال کا ویسے بھی مالک ہے، لیکن یہ جو 5واں حصہ ہے یہ 5واں حصہ بیت المال میں جائے گا اور مسلمانوں کی عام مصلحتیں جو ہیں اس میں خرچ ہوگا۔ اور دوسرا حصہ تھا جس کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ ولی رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ، تو یہ عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہمارے نزدیک ساقط ہو گیا ان کی وفات کے بعد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حصہ ان کی امت کی طرف منتقل ہو گیا۔ اور تیسری چیز یہاں یہ بتائی گئی تھی کہ ولی ذی القربیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے ہے یہ تیسرا حصہ، اور یہ تیسرا گویا کہ اس 5ویں میں سے تیسرا حصہ ارشاد فرمایا گیا۔ تو یہ جو ذی القربیٰ کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، یہ ذی القربیٰ کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعزاء جنہوں نے دین کے لیے محنت کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے کام کیا، ان کی طرف یہ حصہ جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو حصہ 2 وجہ سے دیا جاتا تھا۔ ایک وجہ تو سادی سی تھی کہ وہ اسلام کے لیے دفاع کرتے تھے، اور اسلام کا دفاع جو وہ کرتے تھے وہ تو اب عام مسلمان سب لوگ کرتے ہیں، اس لیے وہ وجہ تو ختم ہو گئی، رہ گئی دوسری وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں فقر تھا، غربت تھی۔ تو اب بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں کوئی بھی فقر اور فاقہ اور غربت اور یہ چیز پائی جاتی ہے تو اس خمس میں سے سب سے پہلا حق ان کا بنتا ہے۔ اور اسی لیے جو کچھ خلفائے راشدین کا تعامل تھا اور حنفی فقہا نے اسے یتامى، مساکین اور ابن السبیل، یہ جو 3 حصے آگے کو آئے تھے اس میں انہوں نے مقید کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ 3 حصے ایسے ہیں جن میں پوری امت بھی شریک ہے، لیکن پوری امت کے ساتھ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان یعنی سادات آ جائیں گے تو سادات کو سب سے زیادہ اس میں ترجیح دی جائے گی۔ جب یہ چیزیں ہو گئیں تو ایک مسئلہ کل اس میں رہ گیا تھا کہ یہ تو اموال وہ ہیں جو منتقل کیے جاتے ہیں، نقد پیسہ ہے، کپڑے ہیں، پھل ہے، سبزیاں ہیں، اور اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں یہ تو وہ اموال ہوئے جو مال غنیمت میں آئے، کیش کی صورت میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ اب رہ گئی بات یہ کہ جو اموال غیر منقولہ ہیں جیسے زمین ہے تو پھر اس کا کیا کیا جائے؟ کیا اسلامی حکومت میں دوسرا ملک جو فتح کیا جائے گا اس کی زمینیں جب اپنے قبضے میں آئیں گی مسلمانوں کے تو وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ بھی غنیمت کا مال ہے اور اسے بھی ایسے ہی تقسیم کیا جائے گا یا اس کی تقسیم کچھ الگ ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں اختلاف ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ ساری زمینیں بھی ایسے ہی تقسیم ہوں گی اور وہ بھی مال غنیمت کی طرح بانٹی جائیں گی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے امام وقت کو اختیار کا کہا ہے کہ جو بھی اس وقت مسلمانوں کے امام ہوں گے وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ ان زمینوں کا کیا کرنا ہے، اور وہ 3 میں سے کوئی ایک مصرف اس کا مقرر کر سکتے ہیں، یا تو وہ زمینیں مجاہدین پر تقسیم کر دی جائیں
اور دوسرا مصرف یہ ہے کہ ان زمینوں کو محفوظ رکھا جائے اور مسلمانوں کے جو مسالے ہیں، مسلمانوں کے جو کام ہیں، ان کی آمدنی سے زمینوں کی وہ کام کیے جائیں، یعنی ان زمینوں پر کافروں کا قبضہ رہے، انہیں کہا جائے کہ یہ زمینیں اگرچہ ہم نے فتح کر لی ہیں مگر تمہارے پاس 2 بیگھے زمین ہے، تمہارے پاس 5 بیگھے زمین ہے، ایک گاؤں تمہارا ہے، تو اس کافر کو کہا جائے کہ تم یہاں رہو، اپنی فصلوں پر اسی طرح کام کرو جیسے تم زمانہ امن میں کام کرتے تھے، اور ہمیں اس کا خراج دیتے رہو، اور حکومت وقت کوئی خاص چیز متعین کر دے گی، خراج کی کوئی حد، اور وہ کسان جب فصل ہوگی تو اتنی فصل کا حصہ وہ حکومت وقت کو ادا کرے گا۔ دوسری چیز تو یہ ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کے مسالے مصلحتوں کے لیے مسلمانوں ہی کے حوالے کر دی جائے، اور ان کا مال جو کافر تھے اس کو غنیمت میں شمار کر کے پھر دے دیا جائے۔ تو یہ تینوں صورتیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مقرر کی ہیں، اور اس کی اصل وہ حدیثیں ہیں جن میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کو فتح فرمایا تو خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینوں کی تقسیمیں 2 طرح سے کی۔ کچھ زمین تو آپ نے یہودیوں کو دے دی، اور آپ نے فرمایا کہ ان میں کاشتکاری کرتے رہو، اور جو بھی فصل ہے وہ اگتی رہے، اور اس کا اتنا حصہ متعین طور پر مجھے دے دینا۔ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ جاتے تھے، جب بھی فصل کی کٹائی کا موسم آتا تھا اور جا کر وہ ساری فصل اپنے سامنے، سارا اناج جب الگ ہو جاتا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اور خیبر کے یہودیوں کا حصہ 2 اس کی ڈھیریاں لگا دیتے تھے، اور پھر ہٹ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آدھو آدھ پہ سودا ہوا تھا، آدھا طے ہوا تھا کہ تمہارا اور آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ ان میں سے جو بھی تم رکھنا چاہو رکھ لو، یہ دونوں حصے تمہارے سامنے ہیں۔ تو یہودی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے کہ جب تک یہ انصاف تمہارے ہاں قائم ہے اس وقت تک خدا کی قسم تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا اور تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور پھر یہودی اپنے لیے جو بھی منتخب کر لیتے تھے ڈھیر، دوسرا ڈھیر جو تھا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ لے جاتے تھے۔ اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانی اور چلانے کے لیے مہمانوں کے لیے جو لوگ آتے تھے ان کے اخراجات وغیرہ کے لیے وہ خاص طور پہ خیبر میں مسلمانوں کو دے دی تھی کہ وہ لوگ اس پہ کاشتکاری کریں اور وہ چیزیں آئیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کی چیزیں ہیں، کچھ تو مسلمانوں کو دی ہیں، کچھ کافروں کے پاس رہنے دی ہیں، اور اس پہ خراج وصول فرماتے رہے ہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام وقت کو اختیار ہے کہ وہ دونوں میں سے جو کام بھی چاہے کر سکتا ہے۔ یہی بات جب آگے چلی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں عراق پورا فتح ہو گیا، شام پورا فتح ہو گیا، تو اب یہ بہت بڑا مسئلہ تھا مسلمانوں کے لیے کہ زمینوں کا کیا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دی تھی خیبر میں زمینیں، یہ بھی ایک چیز تھی، اور ایک چیز یہ بھی تھی کہ خراج وصول کر لیا جائے اور کافروں کو ان کی زمینوں پر چھوڑ دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کو فیصل کرنے کے لیے بہت لوگوں کو دعوت دی، اور اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، اور کئی دن تک اس پر بحث ہوتی رہی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ وغیرہ بہت سے حضرات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے اس مسئلے میں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے اور اسٹیٹ کو کسی بھی وقت پیسے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس مملکت میں پل بنانے پڑتے ہیں، راستے بنانے پڑتے ہیں، بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، نادار لوگ جو ہیں انہیں دینا پڑتا ہے، بیوہ عورتیں، یتیم بچے، ان سب کا خیال مجھے کرنا پڑتا ہے، تو پیسہ کہاں سے آئے گا اس ملک کو چلانے کے لیے؟ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو ان زمینوں پر خراج مقرر کر دوں گا اور اس کو فوج میں تقسیم نہیں کروں گا۔ اور باقی صحابہ رضی اللہ عنہ میں ایک جماعت ایسی تھی جو اس چیز کو نہیں مانے، اور ایک جماعت اس پہ مان گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخر سب سے بحث کی، بات چیت کی، اور آخری چیز جو انہوں نے کہی ہے، انہوں نے فرمایا میں رات نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھتے پڑھتے مجھے خیال آیا کہ ان زمینوں کے بارے میں جو کچھ قرآن نے کہا ہے ہم اس پہ عمل کر لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا لوگوں نے کہ امیر المومنین آپ بتائیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ حشر 28ویں پارے میں اس کی آیات کی تلاوت کی
یہ موضوع جو اب بات ہو رہی ہے 28ویں پارے میں 59 نمبر سورت ہے 59، اور اس کی آیت کریمہ ہے 7ویں۔ یہ جو بات اب ہو رہی ہے یہ اصل میں تو آنی چاہیے تھی سورہ حشر میں، لیکن اس سے چونکہ ملتی جلتی بات ہے، یہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، تو اس لیے اس کی مناسبت سے ان آیات کو مختصر سا بتا دیتے ہیں تاکہ اس میں آپ کے ذہن میں صاف بات ہو جائے کہ جب غنیمت تقسیم ہوگی اموال تو زمینیں کیا تقسیم ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان آیات کو پڑھا ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے 10ویں پارے کی اس آیت کو پڑھا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے غنیمت کی تقسیم کر دی، پھر مال فے جو تھا اس کی تعریف بتائی تھی۔ مال فے جو تھا ابھی گزرا تھا نا کہ خراج ہے، فے ہے، یہ چیزیں، اور غنیمت ہے اور انفال ہے، 3 چیزیں تھیں نا۔ اور فے کس کے متعلق کہا تھا؟ جو بغیر لڑے کافروں سے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے۔ یہ ہے سورہ حشر 59 نمبر اور 28واں پارہ، اور اس کی 7ویں آیت سے دیکھیے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قرآن کا سمجھنا دیکھیے کہ وہ کیسے سمجھے تھے۔ اللہ نے فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ، اور جو کچھ ہاتھ لگا دے اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے من اہل القریٰ، بستیوں والوں میں سے۔ یہ خیبر جو تھا اس بستی کے متعلق ہے کہ خیبر والوں سے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائے بغیر لڑے ہوئے، فللہ، اللہ کے لیے، وللرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ولذی القربا، اور رشتہ داروں کے لیے۔ وہاں بھی 6 تھے نا مصارف، للہ وللرسول ولذی القربا والیتامى والمساکین وابن السبیل، 10ویں پارے میں۔ یہاں بھی 6 ہیں کہ جو کچھ مال غنیمت ملے وہ بھی 6 میں تقسیم ہوگا، اور جو کچھ فے کا مال ملے یہ بھی 6 میں تقسیم ہوگا۔ اور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اور ان کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار 3، یتامہ، مساکین اور ابن السبیل مسافر 6۔ یتامہ 4، مساکین 5 اور ابن السبیل 6 ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دولت ہم تقسیم کراتے رہتے ہیں، وراثت میں بھی تقسیم ہو جاتی ہے، فے میں بھی تقسیم ہو جاتی ہے، خراج میں تقسیم ہو جاتی ہے، عشر میں تقسیم ہو جاتی ہے، زکوٰۃ میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ کیوں آخر دولت تقسیم در تقسیم ہوتی ہے؟ کئی لا یکون، تاکہ نہ آئے تم میں دولتم بین الاغنیاء منکم، لینے دینے میں دولت مند جو ہیں سارا مال سرمایہ انہی کے ہاتھ میں جمع نہ ہو جائے۔ یہ ہے سرمایہ داری نظام کا رد کہ ہم جو پیسے کی تقسیم کرواتے رہتے ہیں یہ اسی لیے ہے کہ چند ہاتھ تمہارے وہ دولت کے مالک نہ بن جائیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیں وہ لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باز رکھیں اس سے باز آ جاؤ۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ کی مار بہت سخت ہے۔ یہ آیت پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو فے کا جو مال ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے رشتہ دار، یتیم، مسکینوں اور مسافروں کے لیے مختص فرما دیا کہ ان میں کرنا ہے، پیسہ خرچ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد کی آیت پڑھی، فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، اور وہ مفلس غریب جو مکہ مکرمہ سے نکالے گئے، انہوں نے ہجرت کی ہے، اخرجوا من دیارہم واموالہم، اپنے مال سے بھی محروم ہوئے، اپنے گھروں سے بھی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل، اس کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے یعنی جہاد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ بہت ہی سچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دیکھو دوسرا گروہ مہاجرین کا ہے تم میں، اللہ نے ان کے متعلق بھی کہا کہ انہیں بھی مال دینا ہے۔ والذین تبوؤا الدار، اور جن لوگوں نے انہیں ٹھکانہ دیا مدینہ منورہ میں، والایمان، اور جن میں ایمان ہے، من قبلہم، ان سے پہلے، یحبونا، وہ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، من ہاجر الیہم، جو کوئی ہجرت کر کے ان کے پاس مدینہ منورہ میں آئے وہ خوش ہوتے ہیں، وہ ناراض نہیں ہوتے، اپنا مال دے کے، اپنے گھروں میں جگہ دے کے، سب کچھ دے کے بھی وہ خوش ہوتے ہیں کہ مسلمان آئے ہیں، ہجرت انہوں نے کی ہے۔ ولا یجدون فی صدورہم،
اور وہ انصار اپنے دلوں میں نہیں پاتے حاجتن جو کچھ ان کو ملا، کوئی غرض، مما اوتو جو کچھ ان کو ملا ہے کوئی غرض ان کی نہیں ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور یہ انصار تو ایسے ہیں جو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں مہاجرین کو، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اگرچہ یہ خود بھوکے رہ جائیں۔ کتنی بڑی تعریف ہے انصار کی جو اللہ نے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ انصار ترجیح دیتے ہیں مہاجرین کو اپنی جانوں پر بھی، اگرچہ خود بھوکے رہ جائیں لیکن مہاجرین کی یہ عزت کرتے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو پہلی آیت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم، مسکین اور ابن السبیل مسافر کا حق ہو گیا، دوسری آیت میں مہاجرین کا ہو گیا، اور یہ تیسری آیت جو تھی اس نے حق متعین کر دیا انصار کا۔ ہمیں یوں کا شوخہ نفسی فاولئک هم المفلحون اور جو شخص اپنے دل کے لالچ سے بچایا گیا، جس شخص کے دل میں لالچ کا جذبہ نہیں ہوا، ایسے لوگ بڑے فلاح پانے والے۔ اس کے بعد والذین جاءوا من بعدہم جو لوگ ان کے بعد آئے، بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جو ہے نا والذین جاءوا من بعدہم یہ پوری امت۔ انہوں نے کہا اگر میں زمینیں تقسیم کر دوں مال غنیمت کی طرح فوج میں تو یہ والذین جاءوا من بعدہم جو ہیں ان کا حصہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ ان کا حصہ ہے جو امت آئے گی پوری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زمینوں کو تقسیم کرنے کی بجائے ان پر خراج لگائیں گے اور اس خراج میں پوری امت کا حصہ ہے، ان کے لیے جو چیزیں بھی بنائی جائیں گی۔ یقولون ربنا اغفر لنا اور جو بعد میں آنے والے ہیں وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ربنا اغفر لنا ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ اور جو بھائی ہمارے دنیا سے چلے گئے تیرے پاس پہنچ گئے ایمان لے کے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا اور اے پروردگار ہمارے دلوں میں جو ایمان والے زندہ ہیں ان کے متعلق کوئی بیر، کوئی بغض، کوئی بھی نفرت نہ رکھ، ربنا انک رؤوف الرحیم اور اللہ آپ بہت ہی نرمی والے اور مہربان ہیں۔ پھر سے عمر رضی اللہ عنہ والذین جاءوا من بعدہم کہ امت جو بعد میں آئے گی زمین فوج میں کیسے تقسیم کی جا سکتی ہے، انہوں نے اس سے استدلال کیا تھا اور اس استدلال کو پھر سوائے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سب مان گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی پہ فیصلہ کیا تھا، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ زمینوں کی تقسیم فوج میں نہیں ہوگی، مال غنیمت کی تقسیم ہو جائے گی، اور امام وقت کو اختیار ہے کہ وہ یا تو ان زمینوں کو کسی خاص وجہ سے مجاہدین کو دے دے اور یا وہ ان زمینوں سے خراج وصول کرے اور مسلمانوں کو دے دے، اور یا یہ کہ الذین جاءوا من بعدہم امت کے افراد کو وہ زمینیں کسی مصلحت سے دے دے، لوگوں کو گھر بنانے کے لیے دے دے اور کوئی بھی مصلحت ہو سکتی ہے، اس اعتبار سے وہ زمینوں کی تقسیم کرے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ زمینوں کی تقسیم کوئی مال غنیمت کی طرح ہو۔ یہ حنفی فقہا کا اس میں یہ مسلک ہے۔ تو کل بیان سے عرض کر دیا تھا کہ پیسے اور مال اور کیش اور یہ چیزیں کیسے تقسیم ہوں گی، آج اس آیت میں ایک چیز رہ گئی تھی کہ پیسے وہ زمین کیسے تقسیم ہوگی، اب یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی۔ اب دیکھیے اس کے بعد 42 نمبر آیت اللہ تعالیٰ نے پھر بدر کے حالات کا بیان شروع فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا اور وہ وقت یاد کرو جبکہ یہ اس کا جو لفظ ہے نا، یہ اس کا لفظ آپ دیکھیں گے بار بار آ رہا ہے اس صورت میں، مثلا یہاں آ گیا ہے 42 نمبر آیت کی صورت میں، آگے آپ دیکھ لیجئے تو 43 نمبر جو آیت ہے اس کی شروع میں پھر از آ گیا ہے، پھر 44 نمبر آیت ہے اس کے شروع میں پھر از آ گیا ہے۔ یہ اس کا جو بار بار آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو اس وقت کو، مطلب یہ کہ تم پر اللہ کے اتنے احسانات ہوئے ہیں کہ تم لوگ ان چیزوں کو یاد رکھنا۔ تو یہاں پر پھر شروع کیا ہے کہ انتم بالعدوۃ الدنیا اور جب لوگ تم تھے کہاں پر تھے، ادوا، ادوا کہتے ہیں عربی میں ایک طرف کو، سائیڈ کو، اور کہاں تھے بالعدوۃ الدنیا درے کے ناکے پر تھے، جو بستی تھی اس کے ایک ناکے ایک کونے پر تم تھے، اور یہ کونا وہ ہے جو مدینہ منورہ سے قریب تھا، وہم بالعدوۃ القصویٰ اور وہ جو تمہارے مخالفین تھے مشرکین وہ تھے عدوۃ القصویٰ، وہ دوسرے ناکے پر تھے، پرلے ناکے پر۔ عدوہ تو ہو گیا نا ناکا، اور اقصا اور دنیا قصویٰ اور دنیا ایک دوسرے کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ اس آیت کو پھر دیکھ لیں گے، عدوہ تو ہو گیا عدوہ کے مقابلے میں نا، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ،
تو ادوا تو مطلب یہ ہوا کہ ایک سائڈ طرف، تو ایک سائڈ کون سی تھی؟ دنیا، اور ایک سائڈ کون سی تھی؟ قصوہ. تو دنیا اس سائڈ کو کہا گیا ہے جو مدینہ منورہ کی طرف تھی، کیونکہ مسلمان ادھر سے آ رہے تھے. اور یہاں ادوۃ القصویٰ اقصیٰ کہتے ہیں عربی میں دور کی جگہ کو. اقصیٰ کا مطلب دور کی جگہ. اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، راتوں رات اللہ تعالیٰ لے گئے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو اس مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یعنی وہ جو دور کی مسجد ہے اس مسجد اقصیٰ تک. تو ادوۃ الدنیا کے مقابلے میں آ گیا ادوۃ القصویٰ. تو ادوۃ القصویٰ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مکہ سے آ رہے تھے تو وہ اپنی طرف تھے، ان کا کنارہ اللہ تعالیٰ نے کہا. قصویٰ دور کی جگہ اور دنیا قریب کی جگہ. دنا قریب ہونے کو بھی کہتے ہیں نا. والرکب اور جو وہ تھا قافلہ، اسفل منکم، تم سے کیا تھا؟ اتر گیا تھا تم سے. قافلہ جو تھا اس میدان جنگ سے کئی میل پرے ہٹ کے سمندر کے کنارے سے وہ لے گئے ابو سفیان سے نکال کے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا والرکب اسفل منکم، رکب جو ہے راکب کی اس میں جمع ہے. راکب ماشی پیدل چلنے والا، راکب سوار. تو فرمایا وہ جو قافلہ تھا اسفل منکم، وہ تو نیچے سے نکل گیا، کیونکہ اس ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو خبر ہو گئی تھی کہ مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو بچا کے ادھر سے نکل گئے، اور وہ نکلے اور انہوں نے جا کر پیغام بھی جو آیا ابو جہل کو کہ ہماری حفاظت کے لیے تم لوگ نکلے تھے نا، ہم بخیر و خوبی یہاں پر پہنچ گئے ہیں اور تم ایسے نہ کرو، اب لڑائی کے بجائے واپس آ جاؤ. لیکن ابو جہل نہیں مانا اور وہ جا کر لڑا ہے. اور دیکھیے اس سے بھی یہ دلیل کیا ثابت ہوتی ہے کہ قافلے کے لیے مسلمان نکلے تھے یا مسلمان جنگ کے لیے نکلے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ، اور اگر تواعدتم نہ پہنچتے، وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، وعدہ ایک دوسرے سے وعدہ کرنا، تواعدتم تم ایک دوسرے سے وعدہ کر لیتے مسلمان اور کافر، لَاخْتَلَفْتُمْ تو تم ضرور کیا ہوتا؟ نہ پہنچتے، فِي الْمِيعَادِ وعدے کے مطابق نہ پہنچتے. جنگ کا اگر وعدہ ہو جاتا اور پہلے سے ٹائم متعین ہو جاتا کہ فلاں دن فلاں مقام پہ ہم لڑیں گے، اللہ نے فرمایا تم دونوں آگے پیچھے ہو جاتے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا. کافر اور کوئی بہانہ کر لیتے، جو نہ لڑنا چاہتے نہ لڑتے. مسلمان وہ اپنی تدبیر سوچتے، کچھ کرتے کہ بھئی کتنے ہم جانا ہے نہیں جانا. مسلمانوں کا آپس کا بھی اختلاف ہو سکتا تھا. آگے آ رہا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ تم میں بھی دو گروہ ہو سکتے تھے، کچھ کہتے کہ لڑنا ہے، کچھ کہتے تھے نہیں لڑنا. حتیٰ کہ وہ مسلمان جو مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، وہ لڑکے اور نوجوان جو مسلمان ہو گئے تھے اور ان کے والدین نے انہیں ہجرت سے روک دیا تھا، انہوں نے بھی ایک جملہ ایسا کہہ دیا تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے سخت نوٹس لیا ہے. انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی غلطی ہے کہ ان کی تعداد دیکھو، ان کا اسلحہ دیکھو، اور ٹکر لینے لگے ہیں قریش سے اور اہل مکہ سے. یہ جو جملہ انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آگے ارشاد فرمایا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وعدہ ہو جاتا دونوں طرف سے تو کیا ہو جاتا؟ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تم دونوں جو تھے مقررہ جگہ پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے، وعدہ پورا نہ ہوتا. جب وعدہ پورا نہ ہوتا تو جنگ بھی نہ ہوتی. لیکن لِيَقْضِيَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے کر ڈالنا تھا امرن ایک کام، کان مفعولا جو ہو چکا تھا. اللہ کے نزدیک یہ کام ہو چکا تھا، خدا کے نزدیک یہ کام پورا ہو گیا تھا. اللہ نے کر دینا تھا یہ کام، یعنی اللہ کے ہاں یہ کام ضروری تھا کہ وہ اپنے دوستوں کی مدد کرے اور اپنے دشمنوں پر قہر نازل کرے. یہ جو لام ہے نا وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ، یہ ایک لام اور اس کے بعد آتا ہے لِيَهْلِكَ، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ایک، اور لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ. یہ دونوں لام جو ہیں اس کا مطلب ہے خدا کو یہ غرض تھی، خدا یہ چاہتا تھا، اللہ کو یہ بات مطلوب تھی.
ولکن لیقضی، اور لیکن اللہ نے چاہا، یقضی اللہ امرا کان مفعولا، یہ کام کر ڈالے جو کہ ہو چکا تھا۔ اللہ نے چاہا کہ تم نکلے تو قافلے کے لیے ہو، لیکن اللہ تم لوگوں کو آپس میں بڑھا دے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کیا چیز؟ ایک تو یہ چاہتے تھے حق تعالی شانہ کہ یہ لڑائی ہو، اور ایک یہ چاہتے تھے کہ کچھ لوگ ہلاک ہوں اور کچھ لوگ جیتے ہوئے باقی بچیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے یہ کام کروانا ہی کروانا تھا۔ تم لوگ نکلے تھے قافلے کے لیے، اور اچانک صورتحال ایسی پیش آ گئی کہ اس صورتحال میں سوائے لڑائی کے اور کوئی آپشن رہی ہی نہیں۔ اور یہ ہوا کرتا ہے، اللہ جب کوئی کام کرانا چاہے تو اسباب، حالات، احوال ایسے پیدا کر دیتا ہے کہ آدمی کے لیے کوئی اور چوائس رہتی ہی نہیں، لامحالہ اتنا پھنس جاتا ہے انسان کہ اس کام کو کیے ہی بنتی ہے، اس کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا، انسان کے اختیارات اپنے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک آدمی پکڑا گیا اور اس کو مارا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا اور بتاؤ تم ابو سفیان کدھر گیا ہے؟ تو اس نے کہا میں عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل ان کا بتاتا ہوں، مجھے اور کچھ نہیں پتا۔ انہوں نے پھر مارا تو اس سے کہا مجھے تو پتا نہیں بھائی، میں سچی بات تمہیں بتاتا ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور آپ نے فرمایا جب یہ سچ بولتا ہے تو تم اسے مارتے ہو، اور تم اسے مارتے ہو تاکہ یہ جھوٹ بولے، تو اسے نہیں پتا، چھوڑ دو اسے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز میں یا اس سے تھوڑی دیر پہلے یہ بات اندازہ ہو گیا تھا کہ قافلہ نکل گیا ہے اور اب ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں رہی سوائے اس کے کہ ان کافروں سے لڑیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کے متعلق اس دن آپ سے عرض کیا تھا کہ شبلی نعمانی جو تھے انہوں نے اس چیز کو دوسرے رنگ میں لیا۔ شبلی نعمانی بہت بڑے آدمی تھے، ان کا مطالعہ، ان کا علم، ان کی ٹکر کا اس دور میں آدمی ملنا دشوار ہے۔ ہمیں سب معلوم ہے ندوہ میں جتنے پڑھے لکھے تھے الحمدللہ، اور دیوبند میں بھی جتنے پڑھے لکھے تھے یا بریلی میں جتنے پڑھے لکھے تھے، سب کو نظر میں رکھ کے کہتے ہیں کہ شبلی جیسا وسیع مطالعے کا انسان اور اتنا پڑھا لکھا آدمی ممکن نہیں تھا۔ اللہ نے اتنی انہیں وسعت دی تھی علم میں، اور کوئی ایک علم ہو تو آدمی اس کا گنے۔ تاریخ میں دیکھو وہ آدمی پڑھا لکھا ہے، شعر و شاعری میں دیکھو اس آدمی کا کمال ہے، حدیث میں دیکھو جب ان پر جس زمانے میں غلبہ تھا حنفیت کا، ان پہ ایک دور پورا ایسا گزرا ہے کہ ہندوستان میں جہاں کہیں اہل حدیث کی بات ہوتی تھی اس کی ٹکر، اس کی توڑ کے لیے شبلی بھاگے جاتے تھے۔ وہ جوانی کا زمانہ تھا، جوش کا، انہوں نے حدیث کو پڑھا تھا۔ اور اب بھی جو انہوں نے فاتحہ خلف الامام پہ کتاب لکھی ہے وہ پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے، اختلاف اتفاق الگ چیز ہے، لیکن ایک آدمی کا مطالعہ کتنا تھا، علم کتنا تھا۔ حدیث میں ان کا یہ حال ہے، قرآن پاک کی تفسیر میں بعض اوقات وہ رائے دیتے ہیں، اس رائے کا الگ حال ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں شبلی میں اللہ نے جمع کر دی تھیں، اور انہوں نے حتیٰ کہ اس پڑھائی کے دوران کا حال یہ تھا کہ جب وہ سر سید کے پاس گئے ہیں علی گڑھ میں تو وہ خود کہتے تھے کہ علی گڑھ میں جا کے وہ فرماتے تھے کہ میں ان الماریوں کے سامنے گھنٹوں کھڑا رہتا تھا اور تھک کے بیٹھ جاتا تھا کتابیں دیکھتے دیکھتے، پڑھتے پڑھتے، اور سر سید نے اپنا کتب خانہ میرے لیے بالکل آزاد کر دیا تھا، اور فرمایا الماریوں کے نیچے سامنے بیٹھ جاتا تھا، نیند آتی تھی سو جاتا تھا، پھر اٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ کتابوں سے ایک طرح کا ان کو عشق ہو گیا، بڑا علم اللہ نے دیا تھا، اس میں شبہ نہیں۔ اور کبھی آپ جا کے ان کا کمرہ دیکھیں، لکھنؤ میں ہم نے ان کا کمرہ دیکھا ہے، حیرت ہوتی تھی کہ اتنا بڑا آدمی، اتنا ایک چھوٹا سا کمرہ، بس اس میں کام ہوتا رہا۔ وہ تو جب بعد میں ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی ہے اور موسم کے اثرات اور یہ چیزیں، تو پھر وہ بمبئی چلے جاتے تھے۔ سیرت جو انہوں نے لکھی ہے یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں، اس سیرت کا مقابلہ اردو میں کون سی کتاب اب تک کر سکتی ہے؟ 1890 میں انہوں نے 1898 میں 96 میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ کتاب لکھی تھی، اور اس آدمی کا ذوق دیکھیے، جرمنی سے انہوں نے بلایا ایک آدمی کو اور کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ نقشے رکھتا ہوں، اور جرمن پروفیسر سے کہا کہ تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا نقشہ بناؤ کہ اس زمانے میں مسلمان کہاں کہاں پہنچے تھے، کون کون سے علاقے فتح ہو گئے تھے۔ وہ جرمن انجینئر تھا، اس نے نقشہ بنا کے دیا۔ اس لیے الفاروق کے جو پرانے نسخے تھے اس میں وہ نقشہ چھپا ہوا تھا، اب جو الفاروق کے نسخے چھپتے ہیں اس میں نہیں۔ ایک مرتبہ ضرورت پیش آئی تو ندوۃ المصنفین اعظم گڑھ میں خط لکھا اپنے شہر اور وطن سے،
تو اور عرض کیا ان سے کہ اب وہ کتاب ہمارے ہاں ملک میں رہی نہیں ہے، ملتی نہیں، بہت سی لائبریریز میں دیکھی ہے، تو ندوۃ المصنفین والوں نے اعظم گڑھ سے پاکستان وہ نقشہ پورا بھجوایا کہ شبلی مرحوم کے ہاں یہ چیز آئی تھی۔ شبلی کو علم کلام میں دیکھیں، اشاعرہ اور ماتریدیہ کی مباحث میں دیکھیں، وہاں اس انسان کا یہی حال ہے، کوئی ایک نوعیت کا علم تھوڑا ہی، اور اتنے نازک مزاج، اتنی نزاکت تھی مزاج میں کہ سید سلیمان ندوی کہتے ہیں ایک دن ہم گئے تو جب ہم نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ وہ جو رضائی ہوتی ہے، لحاف جو اوڑھتے ہیں، وہ اگڑا ہوا ہے اور اس کی روئی نکلی ہوئی ہے۔ تو ہم نے کہا حضرت یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ رات بارش ہو رہی تھی، چھت پہ پڑتی تھی، تو اس کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آئی، ہم نے اسے کھول کے اس کی روئی نکال کے اپنے کانوں میں ڈال۔ مزاج میں ایسی نزاکت تھی، کئی چیزیں ان کے مزاج میں بہت زیادہ ایسی نزاکت تھی کہ شبلی رونے لگے۔ ایک آدمی نے آ کے کوئی اپنے حالات عرض کیے تو سید سلیمان ندوی کہتے تھے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اس نے بات چیت جو بھی بیان کرنا تھا کیا تو مسلسل روئے جائیں۔ ہم نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے کہ اس کی مدد کرنی ہے۔ پھر ہم نے سب نے مدد کی۔ دل کے ایسے نازک تھے اور علم بھی اللہ نے بڑھا دیا تھا۔ یہ جو انہوں نے سیرت لکھی ہے، یہ سیرت کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ کاش کبھی وہ انسائکلوپیڈیا لکھ جاتا، کاش ایسے ہوتا۔ یہ کہ حرف بود کاش کے سجا نوشتائیم، ایک کاش کا لفظ ہے جو اپنی زندگی میں 100 بار میں لکھتا ہوں۔ ہر جگہ پہ انہوں نے ہندوستان کے پورے دماغ جمع کر لیے، اور یہ وہ دور تھا انسائکلوپیڈیا سے پہلے جو مولانا عبد الماجد دریابادی کی گمراہی کا دور تھا۔ اور مولانا عبد الماجد دریابادی ایک لیٹر لکھا کرتے تھے اخبارات میں، اور بے نقاب کے عنوان سے کچھ لکھتے تھے، اور آتے تھے شبلی کی مجلس میں مجبور ہو کے ان کے علم سے، اور جا کے انہی کے خلاف کسی اور نام سے چھپایا کرتے تھے، اور شبلی کو سب پتا۔ عبد الماجد دریابادی مرحوم خود کہتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ میری یہ حرکتیں جوانی کی اور بچپن کی انہیں سب پتا تھیں، مگر کیا مجال ہے کہ میں ان کی صحبت میں جاتا تھا، کبھی مجھے اشارتاً بھی کہا ہو کہ تم ہمارے خلاف لکھتے ہو یا ایسی چیزیں۔ اور شبلی نے اس زمانے میں 1896 کے قریب جب انہوں نے لکھی ہے یہ، پھر انہوں نے اشتہار دیا 1906 کے قریب، اور انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنا چاہتا ہوں۔ سیرت جتنی تھی سب کی سب عربی میں تھی، لوگوں نے اردو کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اردو میں اب بھی کوئی مستند اتنی بڑی سیرت نہیں ملتی، اردو زبان کا دامن خالی ہے، اس وقت تو بالکل ہی خالی تھا۔ سر سید انہوں نے کچھ لکھا تھا، پھر شبلی کو دیکھ کے کچھ لوگوں کی ہمت پڑی تو لوگوں نے لکھنا شروع کیا، وگرنہ اردو میں کیا چیز تھی، اب بھی ایسی چیز نہیں۔ اور پھر اس سیرت کو جو انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے اس وقت کہا کہ مجھے 50,000 روپے چاہیے، اور یہ بات ہے سن 1905 کی، 1323 ہجری میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا۔ اس سال انہوں نے کہا کہ 50,000 روپے جمع کر دیں، اور 50,000 روپے اس وقت کے کتنے ہوں گے جب سونا 2 روپے تولا ہوتا ہوگا، 3 روپے تولا ہوتا ہوگا۔ سوچے آدمی تو کتنے میں 80 تولے کا سیر ہوتا ہے نا، تو ایک سیر میں کتنے 80 کو ضرب دے لیجئے 2 سے دے لیجئے، 5 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، جتنا بھی بنتا تھا انہوں نے یہ کہا، اور انہوں نے کہا مجھے سیرت لکھنے کے لیے اتنے چاہیے، اور مسلمان پیسے تو کیا جمع کرتے، یہ بھوپال والوں نے کام کیا۔ سلطانہ جہاں بیگم مرحوم تھیں رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو ٹھنڈا رکھے اور نور سے منور کرے۔ یہ بھوپال کی ملکہ تھی، اس نے بلایا اور اس نے کہا آپ بات کریں کتنے پیسے چاہیے، ان کا اتنے پیسے چاہیے، اس نے کہا میں دیتی ہوں، آپ سیرت پہ کام کریں۔ اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جب پہلی جلد سیرت کی مکمل ہوئی تو مجھے بھیجا کہ ملکہ صاحبہ کی خدمت میں پیش کرو، اور وہ کہتے ہیں جب میں ان کے سامنے گیا پیش کیا تو ان سے بات کر کے، خود شبلی نے بھی لکھا ہے جب پیسوں کے لیے گئے تھے شبلی، تو وہ کہتے ہیں اس سے بات کر کے اندازہ ہوتا تھا کہ اس عورت کو خدا نے کتنا علم دیا۔ وہ خود صاحب تصنیف تھی، سلطان جہاں جو تھیں بیگم صاحبہ، انہوں نے خود کتابیں لکھی، انہیں علم کی قدر تھی، تو اس وقت اردو میں یہ لکھی گئی، اور وگرنہ اردو میں سیرت کوئی نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، جنگیں، غزوات، کون جانتا تھا ان چیزوں کو،
اور اردو کی عمر ہی کل کتنی ہوئی تھی اس وقت؟ آج سے 100 سال پہلے اردو زبان جو تھی وہ مشکل سے 100-150 برس پرانی زبان تھی. اور کیا یہی ٹھیک اب حالت انگلش میں لا کے دکھائیں ہمیں. کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح ہے، سیرت ہے، جنگوں کے اسباب کیا ہیں، کیوں لڑی تھی. جتنا کچھ انگلش اور فرینچ میں کافروں نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمان ان کو چھوڑو، ان کا تو کیا جواب دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس کا 10% بھی اب تک لکھ نہیں پائے، نہیں لکھا. یہ علمی دنیا میں مسلمانوں کی شکست اور مات کی دلیل ہے. یہی حال تفسیر کا بھی ہے قرآن پاک کا، یہی حال حدیث کا بھی ہے. اب کچھ ہوش آئی ہے تو جو عربی کی تفسیریں اور حدیث کی کتابیں اس کا انگلش میں ترجمہ کرنے لگے ہیں. ابھی آپ انگلش سے ترجمہ کر رہے ہیں، پہلے اردو میں ترجمہ ہوا، اب انگلش میں ترجمہ ہوا، لیکن اس سے نتائج کیا اخذ کرنے ہیں، ثابت کیا کرنا ہے، یہ سارا میدان انگلش کا بالکل صاف ہے. اور کوئی پرواہ نہیں ہے لوگوں کو کہ ان کی آئندہ نسلیں اگر پڑھنے کی لت پڑ گئی تو پڑھیں گی کیا. وہ سیرت پہ بھی اگر غیر مسلموں کو پڑھیں گے تو ان کے دل میں ایسے ایسے کانٹے وہ بیج دیں گے کہ وہ ساری زندگی نکالے نہیں نکلتے. کافروں کی کتابیں اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح اور سیرت پر ہی پڑھ لیں، جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ چلتے چلتے ایک بات لکھ جاتے ہیں، ایک جملہ لکھ دیتے ہیں کہ ہمیں ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آ گئی. یہ جو مسئلہ ہے نا، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو پوائنٹ تھا، یہ جو پہلو تھا بڑا ویک تھا، بس یہ وہ لکھ دیتے ہیں. اب جو آدمی باقی کتاب پڑھ کے متاثر ہو رہا ہوتا ہے اس کے دل میں یہ کانٹا چپ جاتا ہے اور وہ پھر ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کس کے پاس جائے اور کیا کرے. یہ چیزیں شبلی کا یہ کارنامہ تھا، لیکن شبلی نے سیرت میں جتنی چیزیں بھی لکھی ہیں اہل علم کو حق پہنچتا ہے کہ جو چیز ان کی سمجھ میں نہیں آئی ہے، جہاں دلائل ہیں دلائل کی بنیاد پر اختلاف کریں. کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں، کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہے. البتہ پوری امت اس بات کی قائل رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے قافلے کے لیے. یہ شبلی نعمانی ہیں جنہوں نے لکھا کہ لڑائی کے لیے نکلے تھے، اور حتیٰ کہ وہ خود بھی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سارے سیرت کے ارباب، سیرت کے لکھنے والے متفق ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے. اور میں اب بتاتا ہوں کہ کیا ان سب سے غلطی ہو گئی ہے. تو اگر شبلی اس کو مانتے ہیں کہ سب لوگ اس طرف تھے، اب جو ہم ایک صدی کے بعد آ رہے ہیں ہم تو اس کنارے پر کھڑے ہیں نا، ہم تو دیکھ سکتے ہیں پچھلے کیا کیا تھے، کیا چیزیں تھیں. عین ممکن ہے کہ کل کو یہ جو تفسیر، یہ جو چیزیں آئندہ آنے والے کوئی لوگ سنیں، اگر فرض کر لیں تو ہماری بھی غلطی واضح کریں کہ جی یہ بات غلط تھی، یہ بات اس کے مقابلے میں صحیح تھی. یہ علمی دنیا میں چلتی رہتی ہیں چیزیں، لیکن انسان نیت اس کی صاف ہو. ہم سمجھتے ہیں نیت ان کی بھی صاف تھی. اور اسی طرح جو بہتر سے بہتر کوشش کر کے وہ کام کر سکتا ہے وہ لے آئے، اللہ کے ہاں سے اجر پائے گا. غلطیاں سب سے ہی ہوتی ہیں، کون ہے جس سے نہیں ہوئی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آپ نے سنا، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، کس کے متعلق اس تفسیر کی آیات میں نہیں آیا کہ یہ انہوں نے بات صحیح نہیں لکھی، یہ بات غیر مناسب تھی، یہ چیز ایسے اس طرح ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ان لوگوں سے قطع نظر کر لے اور ان کی علمی خدمات کا اعتراف نہ کرے. ان کی نیتیں صحیح تھیں اور محنت انہوں نے کی، اس میں شبہ نہیں. اتنی محنت کی کہ شبلی رحمت اللہ علیہ، یہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب شبلی کا انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے 3 آدمیوں کے نام خط لکھے کہ انہیں بلاؤ اور سیرت پوری کریں. ان میں ایک وہ بدنام زمانہ جن کو مسلمانوں نے اب تک گالیاں دینا، ابھی چند دن پہلے ایک مضمون پڑھ رہے تھے اس میں بھی اس کو گالیاں دی ہوئی ہیں. وہاں ابوالکلام آزاد کو، وہاں ابوالکلام آزاد مرحوم کو بلایا شبلی نے، اور انہوں نے کہا اسے بلاؤ. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کو بلایا تھا اور ایک اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو تار دلوایا کہ آؤ. اور سید صاحب کہتے تھے میں فجر کی نماز پڑھی تو میرے دل میں آیا کہ میں جاؤں استاد کی سے ملنے کے لیے، بغیر کسی وجہ کے چل پڑا. بہار جن لوگوں پر فخر کر سکتا ہے ان میں یہ ہستی تھی. وہ کہتے ہیں میں جب پہنچا ہوں تو معلوم ہوا کہ وہاں ابوالکلام آزاد کو تو تار ہی نہیں ملی، خط ہی نہیں ملا، اور جو دوسرے صاحب تھے انہیں بھی نہیں. اور میں آ گیا تھا اور مجھے دیکھ کے شبلی روئے اور انہوں نے کہا اب کیا رہا. اور وفات ان کی وہ بھی جلدی ہو گئی، 60 کے بھی پورے نہیں ہوئے. عزائم ان کے اتنے بلند تھے
اور پھر وہ ساری گٹھڑیاں انہوں نے بندوا کے رکھ دی تھی، اور سید صاحب کہتے ہیں مجھے سمجھایا اور مجھے کہا کہ یہ سارے مسودات، ساری کتابیں یہاں پڑھی ہیں اور ان سے تم نے سیرت لکھنی ہے، اور میرا ہاتھ پکڑ لیا اور روتے رہے اور کہنے لگے وعدہ کرو یہ سیرت پوری کرو گے. تو میں نے ان سے وعدہ کیا اور میں نے کہا ضرور کروں گا. تو یہ پھر سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی لگا دی، کھپا دی اور سیرت لا کے مسلمانوں کو دی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہیں، احوال ہیں، اور کوئی ہمیں شبہ نہیں ہے، کوئی اس بات کو چیلنج نہیں کر سکتا انشاءاللہ کہ اب تک سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے مقابلے میں اردو میں کوئی سیرت لیا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. بہت لوگوں نے لکھنے کی کوشش شروع کی تھی اور بہت لوگ لکھنا چاہتے تھے. مودودی صاحب نے کہا کہ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھیں، تو نعیم صدیقی مرحوم وہ بھی انتقال کر گئے، انہوں نے لکھنی شروع کی اور انہوں نے تفہیم القرآن ہی سے مختلف جگہوں سے اسے ایڈٹ کر کے مولانا کے سامنے پیش کیا اور کہا یہ ہے سیرت. تو بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا مجھے تو خود پتا نہیں تھا کہ میں اتنا کچھ سیرت پہ لکھ چکا ہوں. پھر تیسری جلد جب لکھنے کے لیے انہوں نے سارا کام مکمل کیا، ان کا انتقال ہو گیا. یہ تو عمر بھر کے کام ہوتے ہیں، اور پھر جو اس کے لیے سرمایہ چاہیے. جو کتابیں شبلی نعمانی کو ایک بات کا کریڈٹ اور بھی جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اس آدمی کے زمانے میں کتابیں نہیں ملتی تھی. اتنی خطیر رقم کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بعض کتابیں انہیں نہیں مل سکی. البدایہ والنہایہ جو تاریخ کی اہم ترین کتابوں میں سمجھی جاتی ہے، اور اب گلی گلی محلے محلے میں مل جائے گی جہاں پڑھنے والے لوگ ہیں. شبلی بار بار لکھتے ہیں کاش یہ کتاب ہمارے سامنے ہوتی، اس سے فائدہ اٹھاتے. یہ چیزیں تھیں. تو اس لیے اہل علم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن آدمی یہ دیکھے کہ اس کی نیت ٹھیک تھی یا نہیں. آثار اور قرائن سے پتہ چل جاتا ہے یا پھر اللہ جانتا ہے. اور دوسری چیز، اس نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی تو نہیں کی ان چیزوں میں. جب یہ دو چیزیں ہو گئی، نیت اس کی درستی، اپنی طرف سے اس نے کوتاہی نہیں کی، اس کا اجر انشاءاللہ اللہ کے ہاں ملے گا. اس لیے یہاں یہ دلیل بنتی ہے کہ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ نے چاہا تھا کہ یہ کام اب ہو جائے. یعنی یہ جو تم کہتے ہو کہ قافلہ ملے، اللہ نے چاہا تھا کہ یہ کام ہو، اور بجائے قافلے کے کیا ہو، دو چیزیں ہوں. ایک تو اللہ کی طرف سے یہ بات کھل کے سامنے آ جائے کہ خدا کس کے ساتھ ہے، کس کی وہ مدد کر رہا ہے. امرن کان مفعولا، ایسا کام جو کان مفعولا ہو گیا تھا. لیہلک من ہلک عن بینۃ، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی ہے لیہلک، اور وہ ہلاک ہو جائے. اللہ کو یہ بھی مطلوب تھا. ایک ذرا سی بات اور بھی آپ سے عرض کروں، جس انسائکلوپیڈیا کا ہم ذکر کر رہے تھے نا، پورے ہندوستان کے دماغ شبلی نے جمع کیے اور انہوں نے کہا اسلام پہ انسائکلوپیڈیا لکھو، کیونکہ اب یورپ، امریکہ، ہر جگہ سے انسائکلوپیڈیاز کی صورتوں میں آ رہی ہیں چیزیں. اور جتنے لوگ تھے انہیں خط لکھا، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے لاکھوں کی رقم درکار تھی. بھوپال والوں نے، حیدرآباد والوں نے، سب نے وعدہ کیا کہ آپ لکھیں اور یہ رقم مہیا کریں گے. اور شاید 2 مہینے تک وہ اجلاس ہوتے رہے، اور کتنے 40-50 علماء تھے جنہیں انہوں نے جمع کر لیا اور انہوں نے کہا میں آپ کو تنخواہ بھی دوں گا، بیٹھو اور انسائکلوپیڈیا لکھو. لیکن نواب جو تھے بہت سے پھر گئے اپنے وعدے سے، وہ منصوبہ پورا نہیں. کبھی وہ پورا ہو جاتا تو اب انسائکلوپیڈیا اتنی زبردست چیز ہوتی کہ کوئی آدمی بلا تکلف اس میں سے اسلام کی تاریخ، چیزیں، سب چیزیں پڑھ سکتا اور اطمینان ہوتا کہ یہ چیزیں بالکل سچائی کے ساتھ لکھی گئی ہیں، حقانیت کے ساتھ لکھی. اچھا دوسری جی، ابھی تک نہیں آیا. انہوں نے سیرت پہ کام کیا ہے، سیرت پہ مدینہ منورہ کے علماء نے کام کیا ہے اور اچھا کام کیا، اچھا کام کیا. لیکن انہوں نے کیا یہ ہے کہ عنوان مقرر کر دیے ہیں، جہاد ہے، صبر ہے، اس طرح کی شکر ہے، اور اس کے تحت جو احادیث آئی ہیں بہت زیادہ چھان تحقیق اس کے بعد کئی برس میں انہوں نے ایک انسائکلوپیڈیا سیرت پہ مرتب کیا. وہ اچھی کاوش ہے ان کی، لیکن اس کو اگر آپ ایسے پڑھیں، فرض کریں کبھی ترجمہ بھی ہو جائے کہ اس سے نتائج برآمد کریں اور مصنف لکھے کہ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، یہ بات نہیں. بلکہ انہوں نے احادیث کو، آیات کو، ان چیزوں کو ریفرنس کے طور پہ جمع کر دیا. دوسری بات یہ فرمائی کہ لیہلک من ہلک عن بینۃ، اللہ نے اس لیے یہ کیا
کہ ایک بات تو کان مفعولا، فرمایا ہم یہ چاہتے تھے کہ اگر تمہارے درمیان پہلے سے کوئی بات طے ہو جاتی کہ فلاں جگہ پر فلاں وقت میں لڑائی ہوگی، کوئی نہ کوئی فریق سلپ کر جاتا، کوئی نہ کوئی عذر پیش آ جاتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آگے فرمایا ہے کہ دیکھو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تم لوگ آپس میں بحث مباحثے میں پڑ جاتے، مراد وہاں پہ یہ مفسرین نے لکھا، اللہ نے کہا ایک دم سے ہم نے صورتحال ایسی بنا دی کہ اب سوائے لڑنے کے اور کوئی چیز تمہارے پاس نہیں رہی تھی۔ ایک یہ ہم چاہتے تھے خود، اور جب اللہ چاہے تو پھر اسی طرح کر دیا کرتا ہے۔ انسانی زندگی میں کئی مرتبہ حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ انسان کے پاس کوئی چوائس رہتی ہی نہیں سوائے اس کے کہ ایک تقدیر کا کام ہے جو پورا ہونا ہے اور وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے فرمایا ہم یہ چاہتے تھے، یہ جو لام ہے نا لیہلک کے آغاز میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے تھے لیہلک من ہلک عن بینۃ، کہ مرے ہلاک ہو جائے، من ہلاک جس نے مرنا ہے، عن بینۃ واضح دلیل کے بعد وہ مرے، سوچ سمجھ کے مرے، سوچ کے مرے، ویحیا اور زندہ رہے، من حیا جو جیتا ہے وہ جیے، عن بینۃ جان بوجھ کر سمجھ کر جیے۔ ہم نے چاہا تھا، قرآن کا یہ فکرہ دیکھو کیسی زبردست بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے چاہا کہ جو ہلاک ہوتا ہے وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ اپنے زندہ رہنے کا جواز بتائے کہ کیوں زندہ ہو۔ یہی خدا کا اصول افراد کے بارے میں ہے، یہی اللہ کا اصول قوموں کے بارے میں ہے۔ جس قوم نے دنیا میں جینا ہے وہ اپنے جینے کا جواز بتائے کہ ہم کیوں آخر رہے ہیں، اور جس کو ہم نے تباہ کرنا ہے اس کو بھی جواز پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے تباہی کیوں آ رہی ہے۔ لیہلک تاکہ ہلاک کرے اللہ تعالی، من ہلاکا جو بھی ہلاک ہوتا ہے، یعنی ان مشرکین میں سے جو بدر میں مارے گئے ہیں قاتل، عن بینۃ دلیل کی واضح ہونے کے بعد ہلاک۔ تھوڑے دلائل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے، تھوڑے دلائل تھے اس بات کے کہ یہ اللہ کے پرستار ہیں، تھوڑے دلائل تھے اس کے کہ اللہ کے گھر میں عبادت کا حق رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا خاندان، ان سب لوگوں کو انہوں نے نکال دیا، صحابہ رضی اللہ عنہ کو نکال دیا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے چاہا یہی تھا کہ دلیل کے ساتھ مریں، مرتے مرتے بھی انہیں پتا ہو کہ ہمیں آخر کس چیز کی پنشمنٹ، کس چیز کی یہ سزا مل رہی ہے، ویحیا اور جو بچ گئے ہیں۔ ایک تفسیر تو یحییٰ کی یہ کی گئی کہ جو جیتے ہیں یعنی مشرکین جو بچ گئے ہیں، من حیا عن بینۃ وہ دلیل کے ساتھ جیئیں، یعنی مرنا تو انہیں بھی تھا لیکن آئندہ کو انہیں سمجھ آ جائے کہ جو ہمارا ایک حصہ مارا گیا ہے یہ اسی وجہ سے مارا گیا ہے نا کہ خدا کا عذاب آیا ہے، ہمیں ان سے سبق سیکھ کے اسلام کو قبول کر لینا چاہیے، ایک تفسیر۔ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ویحیا اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم باقی بچے ہیں، من حیا عن بینۃ یہ اس دلیل کی وضاحت کے بعد باقی بچے ہیں، اور انہوں نے ثبوت فراہم کیا ہے کہ ہمیں دنیا میں رہنا چاہیے کیونکہ ہم اللہ کے پرستار ہیں، اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، اسلام پر عمل کرتے ہیں، ہمیں اس لیے باقی رہنا چاہیے۔ یہ قرآن کا اصول ہر امت کے لیے ہے اور ہر دور کے لیے۔ جب تک مسلمان جواز پیش کرتے رہے کہ ہمیں کیوں خدایا دنیا میں رہنا ہے، اللہ نے انہیں رکھا ہے، اور جس قوم نے بھی اپنا جواز مٹا دیا اور ثابت کر دیا کہ ہم اس دنیا میں رکھے جانے کے قابل نہیں ہیں، ان پر کوئی اور قوم غالب آ گئی اور جوتے ایسے پڑے کہ بسا اوقات قوم کے پوری طرح مٹنے کے آثار پیدا ہو گئے، جیسے یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اسلام یہ دین کچھ باقی ہے، وگرنہ حقیقت میں مسلمانوں نے اپنا باقی رہنے کا کوئی جواز اب چھوڑا نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے جنہیں ہم نے باقی رکھا ہے، دونوں تفسیریں، مشرکین کو وہ بھی دلیل دیکھ لیں، اس لیے باقی رکھا ہے تاکہ کل کو اسلام قبول کرو، یا مسلمانوں کو تاکہ مسلمانوں کے پاس جواز ہے جینے کا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور لوگوں اللہ سننے والا ہے، علیم اللہ علم والا ہے، اسے سب خبر ہے جو کام تم لوگ کرتے ہو، اور وہ سنتا ہے ان مشوروں کو بھی، ان چیزوں کو بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ لوگ کہہ رہے تھے، یہ لوگ جو کچھ کر رہے تھے کہ انہیں اس طرح قید میں ڈال دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، اللہ کو سب خبر۔ کیوں یہ کام ہوا، کیوں یہ بدر ہوئی؟ پہلی بات کہہ رہے ہیں اذ یریکہم اللہ، جب اللہ تعالی نے کیا کیا،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی منامی کا، آپ کے خواب میں قلیلاً، کہ یہ کافر تھوڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ جو لوگ ہم سے لڑنے آئے ہیں تعداد میں تھوڑے ہیں، اور آپ نے اٹھ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بتایا، اور آپ نے فرمایا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ تھوڑے لوگ لڑنے کے لیے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر دکھاتے، اراکا آپ کو دکھاتے، ہم ان لوگوں کو، کثیرن زیادہ، کثیرن لفشلتم تم بزدل ہو جاتے، تمہارے دل کمزور پڑ جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم اختلاف کرنے لگتے اس چیز میں کہ لڑیں یا نہ لڑیں، دو چیزیں پیدا ہو جاتی۔ تو اللہ نے ان دو چیزوں سے حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جو چیز بتائی ہے وہ یہ کہ آپ کو تھوڑے بتائے، اور اصل میں وہ زیادہ تھے۔ اس سے ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے، اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب وہی محفوظ نہیں ہوتی، دکھایا کچھ اور حقیقت کچھ تھی۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بدر میں صرف وہی لوگ دکھائے گئے جنہوں نے کفر پہ مرنا تھا، اور جن لوگوں نے، ان میں سے کئی ایک تھے، سینکڑوں کے حساب سے غالباً مسلمان ہو گئے ہوں گے بعد میں، 1000 کی تعداد میں سے، ان کو اللہ نے دکھایا ہی نہیں کہ ان کا تو بدر میں کوئی حصہ ہی نہیں، انہوں نے تو بالآخر آپ ہی کے پاس آ جانا ہے۔ یہ ہے دلیل اس بات کی بھی کہ کوئی آدمی سچا خواب بھی جو دیکھتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا ایک ایک جز ہر حصہ ہی پورا ہوا کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کو خواب دکھاتے ہیں اور وہ آئندہ آنے والی صورتحال ایک بتانی ہوتی ہے کہ آئندہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اور پھر اس کی بھی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی تو اللہ اپنی تقدیر دکھا دیتا ہے کہ اب یہ ہو کر رہے گا، تم جو مرضی کر لو، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اسے اس لیے دکھا دیتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے، تم اگر دعا مانگو گے یا کسی تک یہ خواب پہنچے گا، وہ دعا مانگے گا تو اللہ اس خواب کے شر سے اس آدمی کو محفوظ کر لے گا۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جز اس کا پورا ہو جایا کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے، ہر جز تھوڑا ہی پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھوڑے سے ہیں، باقی کیوں نہیں دکھائے؟ اس لیے کہ باقیوں نے مسلمان ہو جانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ دکھا دیتے سب زیادہ، آپ خواب سے اٹھ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بتاتے، پھر کیا ہوتا؟ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ، اور اگر وہ آپ کو دکھا دیتا کثیرن زیادہ، لَفَشِلْتُمْ، ایک چیز تو یہ ہوتی کہ تم لوگوں میں بزدلی آ جاتی، دوسری چیز یہ ہوتی وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہاری رائے میں اختلاف پڑ جاتا، جھگڑا ہو جاتا کہ اب اتنے زیادہ لوگ آ رہے ہیں، ان سے لڑیں یا نہ لڑیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دو چیزیں ہیں انسان کی ہمت کو توڑ دیتی ہیں، ایک تو بزدلی اور دوسرے آپس کے اختلافات جو ہیں یہ ہمت کے ساتھ کام نہیں کر سکتے۔ آدمی اپنی ہمت کو پوری طرح استعمال نہیں کر سکتا، اور یہ ہمت ایسی چیز ہے کہ ایک محبت اور ایک ہمت، سچ پوچھئے تو بس جذبے دو یہی ہیں، اسی سے حکمرانیاں بنتی ہیں، اسی سے قومیں بنتی ہیں، اسی سے بڑے کام ہوتے ہیں۔ جس انسان میں اپنے دوستوں کے لیے محبت نہیں اور بڑے کام کرنے کی ہمت نہیں، اسے چاہیے سو جائے، جیسی بھی نیند آ جائے سو جائے، پھر کچھ نہیں کر سکتا آدمی۔ ہمت ایسی چیز ہے کہ بس اس کی بنیاد پہ کام ہوتے ہیں، اور محبت جب ہوتی ہے تو وہ توڑنے والا نہیں بنتا، لوگوں کو توڑتا نہیں ہے، ہر ایک کی قدر، ہر ایک کے ساتھ تعلق، یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں، وگرنہ انسان اکیلا رہ جاتا ہے، اور اکیلے پن میں کام بڑے دشوار ہوتے ہیں، اور ہمت والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمت والے مل جائیں گی، چلنے والے، پھر اس دنیا میں بڑی چیزیں پیدا ہو جاتی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ زندگی کا کوئی میدان ایسا نہیں ہے جس پہ میں نے قدم رکھا ہو اور اس نے میدان نے اپنے کندھے میرے لیے زمین پہ نہ بچھا دی ہوں اور میں اس کے اوپر نہ چلاؤں میرے پاؤں، اور بس حکومت ایک رہ گئی تھی، اب وہ بھی کر کے دیکھ لی ہے، اور اب میں چاہتا ہوں جنت دیکھوں، آخر اس کا اتنا ہے تو وہ کیا چیز۔ اور لگتا یہ ہے کہ جنت جو انہوں نے دیکھی ہوگی تو وہاں بھی یہی کہتے ہوں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی اور خدا کے انوار اور تجلیات ان پہ پڑیں گی، پھر اس ہمت کا علاج ہو جائے گا، کیونکہ اس کی تو کوئی انتہا نہیں نا،
وہ تو کروڑوں سال بھی آدمی سفر کرتا رہے تو ذات پاک تو بے انتہا ہے. اس لیے اس قرب کے مدارج اور اس قرب کے درجات وہ تو انسان کے تصور سے بھی بالا ہیں، پھر ان کی تسلی ہوئی ہوگی. ہمت والے لوگوں کا یہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو اگر یہ دو چیزیں ہو جاتی، اگر ہم دکھا دیتے زیادہ، یہ دو چیزیں واقع ہو سکتی تھیں، اور ہم نے تمہاری ہمت کو برقرار رکھا اور بزدلی کو پیدا نہیں ہونے دیا. اس کی وجہ سے ان دو چیزوں سے بچاؤ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑے آدمی دکھا دیے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے تمہیں محفوظ رکھا. یعنی یہ بحث شروع ہو جاتی کہ اتنی بڑی تعداد آ گئی ہے، لڑیں یا نہ لڑیں، اب کیا ہوگا، کیا کرنا ہے. اور پہلے گزر چکا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے کچھ جو تھے وہ کہتے تھے، اللہ نے کہا گھر سے مدینہ منورہ سے نکلنے سے پہلے بھی تھوڑی سی بات تھی کہ کچھ لوگ اپنی خلاف طبع وہ نکل رہے تھے. اگر یہ چیز پیش آ جاتی تو پھر کیا ہوتا. اللہ نے ایک تو انہیں کم دکھایا ایک مقام، اور دوسری آیت دیکھیے اگلی، اس میں بھی یہی ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو. یہ پھر آ گیا نا از، جب یُرِيكُمُوهُمْ عالم بیداری میں اللہ نے تمہیں دکھایا. جب تم کو دکھائی اللہ نے، پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد تھے، اب سارے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرماتے ہیں وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، جب اللہ نے ان لوگوں کو، کافروں کو دکھایا تمہیں، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تمہاری ملاقات ہوئی، جب لڑائی کے لیے آمنے سامنے ہوئے، اس وقت کیا دکھایا اللہ نے، فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً، یہ کافر بہت تھوڑے ہیں، تاکہ تمہاری ہمت بڑھے. یہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے تھوڑے کر کے دکھائے تاکہ تمہاری ہمت بڑھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میرے ساتھ جو کھڑا تھا جنگ میں نے اس سے کہا یہ کافر 100 ہوں گے. اس نے کہا نہیں 100 نہیں 90 ہوں گے. میں نے کہا اچھا 90 ہوں گے. اس نے کہا پھر 100 ہوں گے. تو ہم 90 اور 100 سمجھتے تھے، سامنے 1000 کھڑا ہے. یہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ایسے بھی ہوا کرتا ہے. ہم لوگ جو سب چیزیں عالم اسباب کے دائرے میں سمجھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنا چاہے تو وہ ان اسباب، وسائل، سب چیزوں کو کسی اور طرف پلٹ دیتا اور وہ کام کرا دیتا ہے. اللہ نے فرمایا اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تم ایک دوسرے کے سامنے تھے عین بدر کے میدان میں، فی اعینکم قلیلاً، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تمہاری آنکھوں میں انہیں تھوڑا دکھایا. ایک وَيُقِلِّلُكُمْ، اور تم کو تھوڑا دکھایا، فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں. کافروں نے بھی انہیں تھوڑا ہی دیکھا. یہ پہلے بھی بیچارے تھوڑے 300، اور کافر تو اور شیر ہو گئے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اسی لیے ابو جہل ہنستا تھا اور کہتا تھا کہ تم یہ نہ فکر کرو کہ مارنا کس کو ہے، تم تو یہ سوچو کہ رسیاں اور یہ کپڑے اور سب چیزیں رکھو، ہم تو انہیں ویسے ہی پکڑ لیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے انہیں قید کر کے مکہ لے جائیں گے، وہاں جا کے ان سے پوچھیں گے، فکر نہ کرو. وہ قوم کو یہی کہتا رہا کہ یہ تھوڑے ہیں اور فکر نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی نظروں میں وَيُقِلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، ان کی نظروں میں بھی تمہیں تھوڑے کر دکھائے تھے تاکہ دل کھول کے لڑیں تم بھی اور وہ بھی. کوئی حسرت باقی نہ رہے کافروں کو، کہیں کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمارے سامنے زیادہ تھے یا ان کے پاس سامان زیادہ تھا، جتنے تھے اس سے بھی تھوڑے کر کے دکھائے. لِيَقْضِيَ اللَّهُ، تاکہ اللہ کر دے امرن، ایسے کام کو، کان مفعولا، جو وہ کر چکا ہے. یعنی اس نے جو تقدیر طے کر دی تھی، ایک کام جو اس نے کر دیا تھا وہ ہو کر رہے. لِيَقْضِيَ اللَّهُ، اس پہ 2 تفسیریں مفسرین نے کی ہیں. وہ کہتے ہیں لِيَقْضِيَ اللَّهُ کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود لڑائی اللہ کو مطلوب تھی بدر کی، کہ لڑیں، پتہ چلے اللہ کے لیے کون قربانی دیتا ہے، پتہ چلے کون خدا کے نام سے بھاگتا ہے. ایک، اور لِيَقْضِيَ اللَّهُ میں دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ مشرکین کی ذلت، ان کی پٹائی اور مومنوں کو غالب رکھنا یہ خود اللہ کو مطلوب تھا. اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ ادھر والے بھی لڑیں، ادھر والے بھی لڑیں، اور خوب دل کھول کے لڑیں. انہیں ان کو کم دکھا دیا، ان کو انہیں کم دکھا دیا، کسی کو حسرت نہ رہے. اللہ تعالی نے فرمایا امر کان مفعولا، یہ دوبارہ لے آئے ہیں، پہلے بھی لائے ہیں. اوپر آیت نمبر 42 میں وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا
کہ یہ کام اب ہو جائے، یہاں پھر لے آئے ہیں تاکہ قرآن پڑھنے والوں کو، مسلمانوں کو، سننے والوں کو پتہ چلے کتنا زبردست یہ معرکہ تھا، اور اللہ چاہتے تھے کہ یہ لڑائی بھی ہو، اور اللہ یہ چاہتے تھے کہ اس کے نتیجے میں کافر ذلیل اور مسلمان غالب۔ یہ وہی بات ہے جو خدا کی توحید کے بارے میں ایک مرتبہ عرض کی تھی نا، بلکہ 2 مرتبہ، کہ کبھی کبھی اللہ کو نتیجہ بھی مطلوب ہوتا ہے اور کام بھی مطلوب ہوتا ہے۔ آیا خیال میں کہ اللہ کو نتیجہ بھی مطلوب ہوتا ہے اور کام بھی مطلوب ہوتا ہے؟ یہ خدا کی توحید ہے، اس کو ماننا ہے تو پھر اس طرح ماننا ہے، کیونکہ ہم لوگ اسباب اور وسائل کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے کہ بدر میں فتح ہو تو پھر مسلمانوں کا غلبہ اور کافروں کی شکست ہو۔ وہ ویسے بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ کو خود مطلوب تھی کہ بدر بھی ہو، اور اللہ ہی کو مطلوب تھا کہ اس کا نتیجہ مسلمانوں کے حق میں نکلے۔ حق تعالی شانہ یہ چاہتے تھے، ان کی مراد تھی، انہوں نے اسے پورا کیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور لوگوں بات جو ہے نا، کام یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، ہر کام اللہ تک پہنچتا ہے۔ یعنی یہ جنگیں، یہ لڑائیاں، ان سب کے آخر پہ بھی اصل چیز اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشی ہے، اس کو دیکھو۔ خود ان کاموں کے نتیجے میں بھی اللہ ہی تک پہنچنا ہے نا، تو جو اللہ کے پاس ثواب ہے اس ثواب پر تمہاری نگاہ جانی چاہیے۔ اور بڑی کمی جو مسلمانوں میں آ گئی ہے، وہ اس زندگی کو محدود سمجھیں موت تک، حالانکہ موت تک زندگی محدود نہیں، زندگی بڑی طویل ہے۔ موت کو سمجھیں غافل اختتام زندگی، اقبال نے کہا ہے نا، موت کو سمجھیں غافل اختتام زندگی، یعنی زندگی اب پوری ہو گئی ہے، یہ صبح زندگی، صبح دوام زندگی۔ یہ تو اصل میں زندگی تو موت کے بعد شروع ہو رہی ہے، اب اس کے بعد جو دوام، جو دائمی صبح ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے جو صبح آئے گی، جو کچھ آگے پیش آئے گا، انہوں نے کہا وہ ہے زندگی۔ اس لیے انسان ہمیشہ سوچے کہ میری زندگی کوئی قبر تک پہنچ کے ختم نہیں ہو جاتی، پھر قبر بھی ایک مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد آخرت ایک مرحلہ ہے، علیاذ باللہ جہنم یا جنت اللہ تعالی نصیب کرے، وہ بھی ایک مرحلہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں آگے، تو جب انسان اپنی زندگی کو یہاں تک سوچتا ہے نا، پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ میں نے جینا کتنے دن ہے۔ ارے نہیں بھائی، اس زندگی کے بعد اگلی بھی زندگی ہے، جینے کا کیا مطلب؟ قبر میں نہیں جینا، حشر میں نہیں جینا، وہ ساری زندگی ایسے ہی ہے۔ اس لیے ایک آدمی کو آپ دیکھیں، ساری زندگی کی صلاحیتیں اس کی جمع ہو جاتی ہیں، تجربہ بالعموم جمع ہو جاتا ہے، حالات اچھے ہوں تو پیسہ جمع ہو جاتا ہے، اولاد اس کی جوان ہو جاتی ہے، زندگی کو ایک طرح سے قرار سکون مل جاتا ہے۔ جب وہ 60 سال 70 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو ایک طرح سے اطمینان بھی مل جاتا ہے اگر حالات اچھے رہیں۔ اب اس کے جینے کے دن تھے نا کہ وہ اطمینان سے اب کوئی 50-60 سال اور جیتا، اسے موت آ جاتی، 80 سال جی لیے پھر موت آ گئی، حالانکہ جینے کے دن تو اب آئے تھے۔ مسئلہ کیا ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ اس کو کیوں موت دے دیتے ہیں؟ جب ایک آدمی اپنے تجربے، اپنے پیسے، اپنی اولاد، سب چیزوں میں عروج پر پہنچتا ہے تو بھئی اب کیوں موت دینی؟ اب اسے جینے دیں 4 دن، آرام سے گزارے۔ اس لیے کہ اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ اتنی اچھی صلاحیتوں کے لوگ اس کے پاس جائیں اور اطمینان کے ساتھ یہ تجربہ، یہ ساری چیزیں، اس میں شر کی ہے یا خیر کی ہے، جو کچھ کیا ہے اس کا اب ریزلٹ سامنے آ رہا ہے نا۔ اس عمر میں جب بوڑھا ہو گیا ہے، نہ وہ زیادہ گناہ، نہ وہ زیادہ نیکیاں، ہمت ہی کی بات ہے، اب جو کچھ بھی ہو گیا ہے وہاں 2 گھر آباد ہیں، دونوں میں سے ایک گھر اسے دینا ہے، یا جنت کا یا جہنم کا، اس لیے اسے آگے لے جاتے ہیں تاکہ زندگی کا نیکسٹ سٹیپ اس کا ہے۔ جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ میری تو زندگی ختم ہو جائے گی، میں نے کیا کرنا ہے؟ بہت کچھ کرنا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی آدمی پر موت آ رہی ہو اور اس کے ہاتھ میں کھجور کا ایک چھوٹا سا پودا ہو جسے وہ گاڑنا ہے اس نے، تو وہ بھی چاہیے کہ گاڑ کے مرے، اسے چاہیے کہ وہ لگا کے مرے۔ اور ایک قبیلہ تھا
اتنی گھوڑیاں ان کے یہاں ہوئیں، اتنی گھوڑیاں، وہ جب بھی پیدائش ہوتی تھی تو وہ مادہ کی ہوتی تھی، اتنی نسل بڑھ گئی کہ اس کے سردار نے ان گھوڑیوں کو ذبح کرانا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، انہوں نے خط لکھا اور فرمایا یہ حرکت آئندہ نہ میں سنوں، اور تمہارے بعد بھی دنیا آباد رہے گی اور لوگوں کو گھوڑوں کی ضرورت پیش آیا کرے گی، اس لیے آئندہ یہ حرکت نہ کرنا۔ تو اس لیے آدمی سوچے کہ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے جس پہ میرا ایمان ہے، الاللہ ترجع الامور، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، کام اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، جو کچھ میں کروں گا اس کا کریڈٹ جا کے آگے مجھے آنکھیں بند ہوتے ہی ملنا شروع ہو جانا ہے، تو میں کر کیا رہا ہوں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تم ملاقات کرو، جب تمہاری لڑائی ہو، لقیتم کا مطلب ویسے تو لفظی طور پہ ملاقات کرنا، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ جب تمہاری لڑائی ہو تو پھر کیا ہو؟ فئتن، کسی ایک گروہ سے، فئہ کا مطلب گروہ، فوج، لشکر، لڑو، فاثبتوا، پہلی بات تو یہ فرمائی کہ ثابت قدم رہنا، اب پیچھے نہیں ہٹنا، اب جو کچھ بھی ہو جائے تم نے پیچھے نہیں ہٹنا، ثابت قدم رہنا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا، کبھی یہ تمنا نہ کرنا کہ دشمن کے ساتھ جنگ ہو جائے، فرمایا لیکن جب ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیچھے نہ ہٹنا۔ تمنا سے جو منع کیا ہے تو یہ اصل ہے، شریعت کہتی ہے کہ امن قائم رہے تاکہ لوگ کام کریں، اطمینان رہے، اسلام پھیلے، کفر جو ظلم پہ مشتمل ہے اس کو قابو میں کرو، لیکن یہ کہ خود جان بوجھ کے ایسی چیزیں کہ لڑیں یہ چیزیں، فرمایا لا تتمنوا، کبھی تمنا نہ کرو کہ تمہاری دشمنوں سے لڑائیاں ہوں، مگر جب ہو جائے، وقت آ جائے تو پھر پیچھے نہ ہٹ۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جو منقول ہے کہ وہ شہادت کی تمنا، یہ چیزیں، شہادت کی تمنا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اس سے بڑھ کے تمنا کہ فلاں جگہ کافروں سے لڑائی ہو جائے، فلاں ملک پہ حملہ ہو جائے، یہ چیزیں، وہ پھر سارا نظام انسانیت کا وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ ایک ایک لڑائی کی وجہ سے قومیں کتنے سال بھگتتی ہیں اس کو۔ اور ویسے اللہ سے شہادت کی تمنا کہ اگر زندگی میں ایسا موقع آ ہی جائے تو اللہ تعالیٰ شہادت دے، یا یہ کہ مرنا تو ہے ہی، کیوں نہ اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے، تو یہ چیزیں الگ ہیں۔ فی نفس ہی منع فرمایا کہ نہ لوگوں سے لڑنے کی تمنا رکھو، لیکن آ جائے وقت فاثبتوا، پھر ثابت قدم رہو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عین میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے کے ساتھ واذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، سامنے موت آ رہی ہے پھر بھی اللہ کو یاد کرو، اللہ کو پکارے جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، کثیرن فرمایا کثرت سے ذکر کرو۔ ایک ثابت قدم رہنا، اس کے ساتھ دل اپنی جگہ پر ٹکا رہے، مضبوط رہے، ثابت رہے، اور دوسرے فرمایا ذکر کثیر، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اسی لیے جب بھی انسان کو کوئی ایسی چیز پیش آ جائے جس سے لڑائی ہے، جدوجہد ہے، تو اپنے اوپر قابو پانے کے ساتھ ساتھ اس مشکل صورتحال سے نمٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرے، میدان جنگ میں بھی یاد کرے۔ آگ لگ جاتی ہے مثلاً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آگ لگ جائے تو کثرت سے اللہ اکبر کہو، بہت زیادہ اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا یہ پڑھو، کیونکہ ان کلمات میں اثر ہے، آگ کو قابو جلدی پایا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہو جاتی ہے، وہ فرشتے آ کے مدد کریں، اللہ انسانوں کو جلدی سے بھیج دے، اللہ تعالیٰ زیادہ نقصان نہ ہونے دے، بہت صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ فرمایا کثرت سے اللہ اکبر کو پڑھو، اللہ کو یاد کرو۔ اس لیے یہاں بھی یہی ہے کہ عین میدان جنگ میں بھی کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہو، موت نظر آ رہی ہے پھر بھی اللہ کو پکارے جاؤ، اللہ کا ذکر کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے افضل یہ کہ انسان کا دھیان اللہ کی طرف لگا رہے اور اس کے ذہن سے اللہ کی ذات پاک وہ فراموش نہ ہو، اس پر اعتماد ہو، اس پر بھروسہ ہو۔ یہ اللہ کے ذکر ہی کی ایک قسم، بلکہ بہت اچھی قسم ہے کہ انسان کی روح اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا یاد کرے کہ وہ ذکر لسانی، زبان سے جو ذکر ہے اس سے ہٹ کے
آگے چلا جائے اور اللہ تعالی کی یاد کا اثر انسان پر قائم ہو جائے، بس زیادہ نہیں، اس سے اتنا بس اللہ کو یاد کرے کہ روح ذکر کرنے لگے اللہ کا، زیادہ نہیں، بس اتنا سا مرتبہ ہو جائے انشاءاللہ بہت کافی۔ اور روح کا ذکر یہ ہے کہ وہ اللہ کا ایسا دھیان رہتا ہے کہ آدمی اللہ سے غافل نہیں ہوتا، روح کو اطمینان رہتا ہے خدا کے ساتھ۔ ایسے ہی جیسے بچے کو، بچہ کیا، خود ہمیں آپ کو بھوک لگ جائے، اب آفس سے نکلے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، 15 منٹ کی ڈرائیو ہے، تو 15 منٹ میں 30 مرتبہ یہ یاد آتا ہے کہ کھانا کھانا ہے، کھانا کھانا ہے، کھانا کھانا ہے، وہ بار بار اندر روح الارم کرتی رہتی ہے نا، آدمی ادھر ادھر بھی سوچتا ہے، پھر آ کے وہیں سوئی اٹک جاتی ہے کھانے پہ۔ تو کبھی کبھی تنگ آ کے اپنے بھی دل سے کوئی کہتا ہوگا کہ بھی کھا لیتے ہیں، صبر کرو تھوڑا سا، ابھی پہنچ ہی رہے ہیں گھر، بس ایسی ہی بات ہو جاتی ہے۔ روح جب اللہ کو یاد کرتی ہے تو اس کی سوئی ادھر ہی اٹک جاتی ہے، ہر چیز میں اللہ کی یاد غالب آ جاتی ہے، نتیجہ اس کا یہ کہ گناہ نہیں کرتا، پھر گناہ سے بچتا ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق ایسا مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے خدا کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ۔ اللہ نے اپنی یاد کو کثرت سے قرآن میں کہا ہے کہ ذکر کرتے رہو اللہ کا، کثرت سے یاد کرتے رہو، اور جن مواقع پر اور جن مقامات پر اللہ نے کہا ہے مجھے کثرت سے یاد کرو، ان میں تو زیادہ ضروری ہے کہ کثرت سے یاد کریں۔ یہ مینا کے جو دن ہوتے ہیں حج کے دوران، اللہ نے فرمایا ہے ان مینا کے دنوں میں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اللہ کو یاد کرو ایسے جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے، کیونکہ عرب مینا کے دنوں میں بڑی بڑی مجلسیں منعقد ہوتی تھیں اور بیٹھ کے قصیدے پڑھتے تھے نا، میرے باپ دادا ایسے، ہمارا قبیلہ ایسا، ہمارا قبیلہ ایسا۔ اللہ نے فرمایا مجھے ایسے یاد کرنا جیسے یہ لوگ یاد کرتے ہیں اپنے باپ دادا، یا کثرت سے اللہ کو یاد کرو مینا کے دنوں میں، اللہ کی یاد یہ ضروری چیز۔ ایسے ہی اللہ کی یاد اور بہت سے مواقع پر، عید الاضحیٰ ہے، عید کی یہ بڑی عید ہے، نمازوں کے بعد تکبیریں کہنی ہیں، یہ اللہ کی یاد ہے، فرمایا اللہ کو یاد کرو۔ اور متعدد مواقع خدا کو کثرت سے یاد کرتا رہے، تسبیحات ہیں 33 اور 34 مرتبہ پڑھنے کا ہر نماز کے بعد، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جب زیادہ محسوس ہو 33 مرتبہ کا پڑھنا، 10 بار پڑھ لیا کرو۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اگر تم پڑھو گے تو یہ ایک نماز کے بعد 30 مرتبہ پڑھ لو گے، اور آپ نے فرمایا 5 نمازوں کے بعد یہ پھر 150 مرتبہ ہو جائے گا، اور تمہارے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ 10 گنا اسے بڑھا دے گا، تو فرمایا یہ 1500 ہو جائے گا جب قیامت میں اعمال تلیں گے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن اللہ کی یاد ہے، معافی مانگتا رہے خدا سے، وہ بھی اللہ کی یاد ہے، قرآن پاک کی تلاوت اللہ کا ذکر ہے، یاد ہے اللہ کی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود شریف کا بھیجنا، یہ اللہ کی یاد ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی یاد میں ہی تو شامل ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے جس وقت جنگ ہو اس وقت بھی کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق آیا ہے کہ وہ 3 مقامات پر بدائع الثناء میں کاسانی رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث لائے، اور بدائع الثناء حنفی فقہا کی وہ کتاب ہے جس جیسی کتاب آج تک شاید لکھی نہیں، بڑے ٹاپ کی چیز۔ اللہ جانے علامہ کاسانی رحمت اللہ علیہ کے دماغ میں کمپیوٹر اس زمانے میں نصب ہو گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نماز فرض ہے، اس کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے، اتنے اس کے فرائض ہیں 1 2 3 4، پہلے فرض میں اتنی سنتیں ہیں، اتنی سنتوں کے بعد یہ غیر موقدہ ہیں، یہ موقدہ ہیں، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے، بالکل ایک نقشہ وہ بنا دیتے ہیں کہ ایک چیز ہے پھر اس کی 2 شاخیں بنی، پھر 4 شاخیں بنی، پھر 6 شاخیں بنی۔ ایسی زبردست کتاب ہے شامی، جس پہ اب تو 200 سال سے تقریباً سارے حنفی شامی سے فتویٰ دیتے ہیں۔ شامی نے لکھا ہے کہ میں نے اب تک اس جیسی کتاب حنفی فقہا کے یہاں نہیں دیکھی۔ کاسانی رحمت اللہ علیہ کی بدائع الثناء اب تک لاجواب چیز ہے، اور کاسانی رحمت اللہ نے جب لکھی تھی تو ان کی عمر کیا ہوگی، آپ کا کیا خیال؟ ہوگی 40-50 برس،
19 سال کے تھے وہ. کاسانی نے جب یہ کتاب لکھی تو کل عمر ان کی 19 سال تھی، اور انہوں نے اپنے استاد جو تھے رحمت اللہ علیہ انہیں جا کر پیش کی اور انہوں نے کہا یہ میں نے لکھا ہے، اور اتنی موٹی، اب 8 جلدوں کی کتاب ہے وہ. تو انہوں نے اسے دیکھا اور بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ایسی کتاب اب تک ہمارے حنفی فقہ میں لکھی نہیں گئی. اور پھر جب کچھ عرصہ گزرا تو انہوں نے کہا کہ تم میری بیٹی سے شادی کر. کاسانی رحمت اللہ علیہ کی شادی ہوئی انہی کی بیٹی سے، اور وہ کاسانی خود کہتے تھے کہ میری بیوی جو تھی، میں اس سے باتیں جب کرتا تھا تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ اس نے تو خود حنفی فقہ کو پڑھ رکھا ہے. تو پھر میں نے اس سے فتوے کا حال پوچھا تو اس نے کہا میں خود فتویٰ دیتی ہوں، تم سے لینے کی کیا ضرورت. تو کہتے تھے میرے پاس جب فتویٰ آتا تھا تو میں مہر لگاتا تھا، پھر میری بیوی اس فتوے کو پڑھتی تھی، پھر وہ مہر لگاتی تھی، پھر میرے سسر جو استاد تھے میرے وہ مہر لگاتے تھے، تو ہمارے گھر سے فتوے پہ 3 مہریں لگتی تھی. اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے یہ، سارے سمرقند کے، سارے بخارا کے، یہ سب حنفی فقہا جتنی خدمت کی ہے ماوراء النہر نے، کیا کہنے اس کے. تو اس لیے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کی بات تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 3 مواقع پر بدائع الثناء میں لکھا ہے کہ وہ خاموشی کو پسند کرتے تھے، بالکل چپ رہنے کو. ایک جنازے کے ساتھ، اسی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ جنازہ اٹھاتے ہوئے ذکر کرنا، کلمہ پڑھنا یہ مکروہ ہے. تو کہتے ہیں جنازے کے ساتھ کچھ نہ پڑھا جائے، بس چپ کر کے چلیں. سارے لکھتے ہیں، عالمگیری میں بھی لکھا ہے کہ جنازے کے ساتھ کلمہ پڑھنا اور جنازے کے ساتھ خدا کا ذکر بلند آواز سے کرنا، وہ کہتے ہیں یہ مکروہ ہے، اسے نہ کیا جائے. اور صحابہ رضی اللہ عنہم بھی اس کو ناپسند کرتے تھے. ایک اور دوسرے فرض نماز کے فوراً بعد وہ بس اپنے طور پر جو زبان سے پڑھنا ہے پڑھتے تھے، اونچی آواز نہیں کرتے تھے. فرض نماز کے فوراً بعد، کیونکہ وہ دعا کا وقت ہے، اللہ کے ساتھ توجہ کا وقت ہے، استغفار کرنے کا وقت ہے. دوسری جگہ وہ، اور تیسرے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم جب میدان جنگ میں دشمن سے ٹکر لگنے والی ہوتی تھی تو عین اس ملاقات، اس ٹکر کے وقت میں خاموشی کو پسند کرتے تھے، نہیں چاہتے تھے کہ کوئی آواز بلند ہو تاکہ توجہ پوری مربوط رہے کہ اب کیا کرنا ہے، دشمن کیا کر رہا ہے، ادھر ادھر سے کوئی آواز کسی کے کان میں نہ پڑے. تو اللہ کو یاد کرے کثرت سے، ایسے مواقع پر دل میں اللہ کو یاد کرے. نماز کے بعد جو کلمات پڑھنے ہیں آہستہ آواز سے پڑھے، اس لیے کہ ہر ایک آدمی کا اپنا اپنا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. جنازہ ہے، دل میں اللہ کو یاد کرے. جی جی یہ ساری آپ حنفی فقہ کی کتابیں دیکھ لیں، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جنازے کے ساتھ لوگ اونچی آواز سے ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، یہ احناف نے منع لکھا ہے ہر جگہ. اور وہ اسی حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 3 مقامات پہ اونچی آواز سے ذکر کو پسند نہیں کرتے تھے، فرض نماز کے بعد، جنازے کے ساتھ، اور تیسرے یہ دشمنوں سے ٹکر کے وقت میں. ہر کوئی یہی لکھتا ہے. شامی نے لکھا ہے، عالمگیری نے لکھا ہے، یہ بدائع الثناء میں لکھا ہے، بحر الرائق میں لکھا ہے. کوئی ایک کتاب ہو تو اس کا حوالہ دیں. یہ سب چیزیں لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، اصل مسئلہ یہی. ارشاد